اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الدعاء دعاء یوم عرفہ، سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے۔ پوری دنیا میں جہاں بھی عرفہ کا دن بنے گا، 9 ذی الحجہ کا دن بنے گا، اس دن کی دعا افضل دعا، بہترین دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ما قلت انا والنبیون من قبلی، بہترین دعا وہ ہے جو میں نے کہی ہے اور مجھ سے پہلے نبیوں نے کہی ہے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ پہلے اس کا معنی بھی سمجھ لے، لا الہ الا اللہ وحدہ، اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے۔ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ لہ الملک، بادشاہی اسی ہی کی ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ، تعریفوں کے لائق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہی اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ جب آدمی کو مانگنا ہو تو اللہ کی حمد کرے، ثنا بیان کرے، تعریف کرے۔ اگر آپ کی توجہ ہو تو مؤذن اذان دیتا ہے تو اس کے اندر اللہ کی عظمت بڑھائی اور تعریف ہے۔ نماز اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ میں دیکھ لو تو اللہ تعالیٰ کی اس میں تعریف ہے۔ تو آدمی جس قسم کی پریشانی میں ہو اس کو اس کی تعریف کے ساتھ، خوبیوں کے ساتھ پکارے تو اللہ اس کی دعا کو فوراً ہی قبول کر لیتا ہے۔ تو یہ دعا ہے، یہ عرفہ کا دن یعنی کہ جمعہ کا دن بنے گا، اس دن اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جس حالت میں بھی ہیں، قرآن مجید کہتا ہے یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے، جس حالت میں بھی ذکر کر سکتے ہو اس حالت میں ذکر کرو۔ یہ عرفہ کے دن کی دعا ہے۔ اور ایک حدیث میں پڑھا ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اتنا بھی الفاظ آتے ہیں۔ اگر پورے الفاظ پڑھ لیے جائے تو سبحان اللہ۔ اور اسی الفاظ کے بارے میں بازار کے وقت جاتے وقت بھی یہ دعا اس وقت بھی ثابت ہے۔ اور 9 ذی الحجہ کے فجر کی نماز سے لے کر 13ویں کی عصر تک تکبیرات ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ عرفہ کے دن فجر سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک یہ پڑھنی ہے۔ اور اس کا بھی فلسفہ اور بیک گراؤنڈ بعض علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہوئے اور وہ چھری پھیر رہے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اسماعیل علیہ السلام کو نکال لیا اور دمبا بیچ میں ڈال دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر چھری پھیری تو وہ گرم گرم خون ہاتھوں کو لگا تو ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے نکلا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو اسماعیل علیہ السلام تو نکل گئے تھے، وہ کپڑے جھاڑتے ہوئے کہنے لگے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پیچھے جبرائیل علیہ السلام بھی ساتھ کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے کیا کہا؟ اگلا جملہ کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو بہرحال یہ صرف نمازوں کے ساتھ نہیں ہے، چلتے پھرتے جیسے ذی الحجہ کے عشرے کے پہلے درس میں اکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر وذکر اللہ، چلتے پھرتے اس کو بھی پڑھ سکتی ہے، لیکن فرض نماز کے بعد ہر مرد عورت عاقل بالغ پر ایک دفعہ پڑھنا واجب ہے۔ اگر بھول گیا تو پھر بھول گیا، پھر اس کا کوئی بدل نہیں ہے، بس استغفار ہی ہے۔ علماء کرام نے یہ بھی لکھا ہے ان دنوں میں اگر قضا نماز پڑھی جائے گی تو ان فرضوں کے بعد بھی ان کو پڑھا جائے گا۔ عورتوں کے لیے
بہتر ہے کہ جس جگہ نماز پڑھتی ہیں سامنے لکھ کر لگا دیں تاکہ بھول نہ جائیں۔ آنے والا کل والا دن بھی یوم ترویہ ہے، اگلا دن یوم عرفہ ہے، اس سے اگلا دن یوم النحر ہے۔ ان دنوں کی بڑی عظمت ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کے اندر جتنی خیریں، برکتیں، رحمتیں، عظمتیں رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو نصیب فرمائے، آپ کے اہل و عیال کو نصیب فرمائے، تمام سامعین، ناظرین، حاضرین کو اللہ تبارک و تعالی یہ خیر برکتیں نصیب فرمائے۔